السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ الحمد وبرکاتہ۔ للہ الحمد للہ الذی وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع صدق اللہ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم ترى للمتحابين مثل النكاح وصدق رسوله النبي الأمين الكريم المتين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد محبت سے کہیے آمین بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کنیا معین الدین چشتی قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ ممبر پاک پر آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ماتھے کی نگاہوں سے ابھی آپ نے شاعر ملک ہندوستان پیکر ترنم بلبل باغ رضا علی جناب الحاج طاہر رضا رامپوری صاحب نے بہت شاندار کلام سنے تو انشاءاللہ مزید اور سننا چاہیں گے تو سنوایا جائے گا۔ مداح رسول بلبل باغ رضا علی جناب لعیق احمد صاحب تشریف فرما ہیں اور شاعر اہل سنت جناب صحیح مختار صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہیں اور جملہ علماء اہل سنت تشریف فرما ہیں۔ ان کی ماتھوں کی زیارت کرتے رہیں، ان کی دید کرتے رہیں اور میری گفتگو کچھ دیر برداشت کرتے رہیں۔ خطیب اعظم ہندوستان جن کی خطابت کا ڈنکا پورے ملک ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں بج رہا ہے، سمجھے، جن کی تاریخ آسانی سے ہاتھ نہیں آتی ہے، 6 مہینے لائن میں لگنا پڑتا ہے تب جا کر کے کہیں تاریخ ملتی ہے۔ بہت محنت کے بعد، بہت سفارشوں کے بعد، بہت ایسے اعزا قریب کے فون آئے جس کی وجہ سے پھر مجبور ہو کر مجھے فون کرنا پڑا تب جا کر کے آپ کو تاریخ دی۔ اور جہاں تک میری جانکاری میں اپنے اس چھیتر میں وہ آئے بھی نہیں۔ 4 مئی انشاءاللہ ان کی تاریخ اور کرائی ہے۔ ہمارے بھانجے کی شادی ہے سنکری عثمان نگر میں، انشاءاللہ 4 مئی آئے گا، اس لیے بتا رہا ہوں۔ تو میں نے آپ کے یہاں پڑھایا ہے، سب مجھے جانتے ہیں، نہیں بہت بڑا میں خطیب ہوں، نہیں بہت بڑا مشہور آدمی ہوں، بہت بیکار سا ناکارہ انسان ہوں۔ میں تھوڑی دیر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا، انشاءاللہ میرے بعد میں لائق بھائی کو موقع دیا جائے گا اور پھر فوراً انشاءاللہ مفتی صاحب کی تقریر ہوگی اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں صحیح بھائی کو موقع دیا جائے گا صلاۃ والسلام۔ لیکن انشاءاللہ میں آپ سے امید کروں گا کہ اگر آپ بیٹھیں گے اور اپنے مہمان کو سن کے جائیں گے تو میں آپ کی محبتوں کو شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ تاریخ میرے حوالے سے ہوئی، اگر آپ اٹھ کے چلے گئے ہمیں بھلے سے نہ سنا، ہمارا دل نہیں دکھے گا، کیونکہ بارہا اس علاقے میں ہماری تقریر ہوتی رہتی ہے۔ ابھی ربیع الاول کے موقع میں تقریر کر کے گئے تھے ہم، سمجھے، آتے رہتے ہیں اس علاقے میں، لیکن آپ ان کو سن کر نہیں گئے تو افسوس ہوگا، پھر اس علاقے کی دوبارہ تاریخ دیں گے۔ ہاں، رشتہ داری ایک الگ چیز ہے، سمجھے، تو اپنا سمجھ کر انہوں نے اگر تاریخ دے دی ہے تو اس کا لحاظ رکھنا آپ کو۔ شادی کے پروگرام فیل ہو جاتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے ہیں، لیکن قابل مبارکباد ہیں عالی جناب پیکر ترنم بلبل باغ رضا حافظ قاری سلیم احمد صاحب پان والے، ان کے بیٹے دھولا میاں، وسیم بھائی، ریحان بھائی، ثانی بھائی، ان کے بچے ہمارے شاگرد بھی ہیں اور بہت سارے شاگرد وغیرہ ہیں جو مجھے جانتے ہیں، میں انہیں نہیں جانتا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت۔ سب ان کی محبتوں کا معاملہ ہے۔ یہ شادی کے موقع پر اتنا عظیم الشان انہوں نے پروگرام کرایا ہے، یہ لاکھوں روپیہ اس میں خرچ کر رہے ہیں۔ پوری بستی مل جل کر چندہ کرتی ہے، 100 200 500 1000، تب کہیں جا کر اتنا پنڈال لگاتے ہیں۔ اتنے بڑے خطیب کو بلانا بہت مشکل ہے۔ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ جس کو سنا جاتا ہے وہ مفتی حماد رضا۔ ابھی میں 28 تاریخ میری فلائٹ تھی، میں بنگلور علاقے میں تھا،
سمجھے؟ تو سمجھیے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہندوستان کا کوئی گاؤں بچے گا نہیں جہاں مفتی حماد پہنچے گے. دیوانے لوگ معلوم ہوتے ہیں. اب اتنا پریشر ڈالتے ہیں حضرت آپ کی تو قریبی رشتہ آپ تو تاریخ کرا ہی دیں، کرا تو دیں گے، لیکن آپ پہلے رابطہ کریں. 5 مہینے 6 مہینے 7 مہینے پہلے رابطہ کریں گے. تاریخ ہمارے لیے کرانا مشکل نہیں ہے، وہ ہم سے منع نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہ 1 مہینہ یا 2 مہینے پہلے 15 دن پہلے آپ پریشر ڈال رہے ہیں کہ نہیں آپ کو کرا ہی دیں. جب خالی نہیں ہوئی تو کہاں سے کرائے؟ تو اس لیے معذرت ہم آپ سے چاہے جائیں، سمجھے؟ مہینے 2 مہینے پہلے ہم سے رابطہ نہ کیا گیا، بڑی شرمندگی ہوتی ہے. آپ کو یہ لگے گا اگر ان کی رسائی نہیں ہے، ان کی مانتے نہیں ہیں. ہم سے چھوٹے وہ ضرور ہیں رشتے میں، مانتے ہیں، لیکن قد اور شہرت کے اعتبار سے وہ ہم سے بہت بڑے ہیں، سمجھے؟ تو میں امید کروں کہ انشاءاللہ آپ سب کو سن کے جائیں گے. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. شادی کے حوالے سے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا، اس کا میں ترجمہ کروں گا. ایک حدیث پاک سناؤں گا، اور کوئی موقع رہا تو حدیث پاک اور قرآن کریم کی اس آیت کے ٹکڑے کی روشنی کے ارد گرد میری گفتگو انشاءاللہ دوڑے گی. میں شروع ہو جاؤں گا، بھاگیں گے تو نہیں؟ وعدہ کیا ہے. اور مومن وہ ہوتا ہے جو مسلمان یا مسلمان سے وعدہ کر لیتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے. اب انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ساری کائنات کی مرکز عقیدت سید الانبیاء تاج الانبیاء سراج الانبیاء نبی آخر الزمان خاتم پیغمبران لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والی داتا و آقا و مولا مکی سردار مدنی تاجدار آفتاب رسالت مہتاب نبوت حضرت عبداللہ کے نور نظر حضرت آمنہ کے لخت جگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت سے بلند آواز سے درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں نے بھی اشتہار دیکھا، اشتہار بھی چھپایا، انہوں نے پورے آس پاس گاؤں میں لگوایا، اعلان کیا. تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ بہت بڑا مجمع ہوگا، لیکن شادی کے اعتبار سے پروگرام کے اعتبار سے مجمع کافی ہے. تو میں اس اعتبار سے سمجھ رہا تھا پہلی بار مفتی صاحب اس علاقے میں آ رہے ہیں، بہت بڑا مجمع ہوگا. ابھی ناچنے کودنے کا اہتمام کر لیتے، 2-4 رنڈیوں کو بلا لیتے نا، تو پورے آس پاس کے اطراف کے اکناف کے سارے گاؤں کے لوگ موجود ہوتے اور رنڈیوں کو یوں پیسے لٹاتے. تو میں پیسے لٹانے کو تو نہیں ہوں گا، نہ میں اس کا عادی ہوں، نہ کبھی پیسے کا گلا شکوہ کرتا ہوں، نہ کبھی نذرانہ میں طے نہیں کرتا ہوں، سمجھے؟ لیکن قابل مبارکباد ہیں. اللہ سے دعا کریں گے اللہ ان کے کاروبار میں، ان کا گھر دیکھا دل خوش ہو گیا. اس دور میں ان کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، سمجھے؟ لیکن آج اللہ نے بہت نوازا ہے. اللہ کا بار بار شکر ادا کرنا، اور ایسی اولاد بھی اللہ ہر ماں باپ کو عطا فرمائے. ایسی اولاد کے جنہوں نے سنت مصطفیٰ کے موقع پر شادی کے موقع پر نبی کا میلاد منایا. اور ان محفلوں میں ہر ایک آتا بھی نہیں ہے، ان محفلوں میں وہ آتا ہے جن کو سرکار بلاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور بریلی کے امام نے قلم اٹھایا تو یوں کہا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور تیری سرکار میں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا. میں آپ کو بیدار کرنے کا کام نہیں کر سکتا، وہ فرض بھائی کی ذمہ داری ہے، وہ فرض بھائی کرتے رہے ہیں. پھر بریلی کے امام نے یوں کہا، سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے. محبت سے بولیں ذرا، اور محبت سے بولیں. نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، جو بھی ہم سبحان اللہ کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے، اس کے کہنے پر اللہ جو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے. ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمارے دادا دادی خاندان کنبے پریوار سے جو لوگ ہیں، ان کی ارواح کو اللہ اس کا ثواب پہنچاتا ہے. سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اب سنیے گفتگو، جس حوالے سے آپ نے محفل کو سجایا اس پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا. اللہ نے قرآن کریم کے 4 پارے میں سورہ نساء میں، نساء اس کا معنی ہی آتا ہے عورت،
اس سورت کا نام اللہ نے نساء رکھا ہے. سورہ نساء میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. محبت سے بولیں ذرا. یہ بیٹھے ہیں پیشاب کرنا ہے استنجا کرنا ہے حاجتوں بھی جا رہے ہیں تو آپ اس طرح پریشان نہ ہو. مجھے دیکھیں آپ تھوڑی دیر میں آپ کو دیکھیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم نکاح کرو عورتوں میں سے جو تم کو بھا جائیں جو تم کو اچھی لگ جائیں جو تم کو پسند آ جائیں. مثنا دو دو مثنا وثلاثا تین تین ورباع اور چار چار. مطلب یہ ہوا کہ عورتوں میں سے جو تم کو اچھی لگ جائے پسند آ جائیں آ جائیں ان عورتوں میں سے تم چاہے 2 سے نکاح کرو یا 3 سے کرو یا 4 سے. بیک وقت ایک وقت میں ایک ٹائم میں ایک انسان 4 بیویوں سے نکاح کر سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 سے کر سکتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 11 سے کر سکتا ہے. نہ 11 سے کر سکتا نہ 7 سے کر سکتا نہ 5 سے کر سکتا. ایک ٹائم میں سے انسان 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. لیکن 4 بیویاں کرنے ہم چلیں تو کم سے کم 4 مکان ہونا چاہیے. 4 مکان ہو تو کم سے کم 4 کمرے ہو. شادی کرنا حرام بھی ہے شادی کرنا فرض عین بھی ہے اور شادی کرنا سنت مصطفیٰ بھی ہے. 3 صورتوں کو بتاؤں گا باقی اس کے علاوہ بہت ساری صورتیں ہیں. آسان سے لفظ 3 صورتوں کو بتاؤں گا. شادی کرنا حرام شادی کرنا فرض عین ضروری اور شادی کرنا سنت مصطفیٰ. انسان کو یقین ہو انسان کو بالکل بھروسہ ہو کہ اگر میں شادی نہیں کروں گا میں نکاح نہیں کروں گا تو کسی گناہ میں ملوث ہو سکتا ہوں مجھ سے زنا ہو سکتا ہے کسی کی دھی بیٹی بہن کی طرح میری نگاہ اٹھ سکتی ہے. تو اس صورت میں شادی کرنا فرض ہے ضروری ہے کیونکہ شادی کرنے سے نگاہیں جھک جاتی ہیں. شادی زانی اور زانیہ کے پیروں میں زنجیریں ڈال دیتی ہے. شادی آوارگی زندگی گزارنے والوں کو قید کر دیتی ہے. اس کے لیے ایک باؤنڈری ایک محدود جگہ کو بنا دیتی ہے کہ اس باؤنڈری میں رہنا ہے. شادی سے پہلے انسان آوارگی کی زندگی گزارتا تھا. 100 200 500 ہزار کمایا کبھی 500 باپ کو دے دیے 500 اماں کو دیے کوئی فکر نہیں. لیکن شادی کے بعد اخراجات بڑھتے ہیں حاجتیں بڑھتی ہیں ضرورتیں بڑھتی ہیں. 3 بوتلیں پھیلے مہ جاتی ہیں کھانے کے تیل کی سر کے تیل کی اور پھر روشنی کے لیے. اب آج کے فیشن دور کا ترقی کا دور ہے تو پھر لائٹ کا بل آ جاتا ہے. تو مطلب یہ جب انسان کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں تو پھر انسان کمانے کی فکر کرتا ہے. شادی سے پہلے جو بچے کماتے نہیں شادی کے بعد وہ کمانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں. تو انسان کو بھروسہ ہو یقین ہو کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا سمجھے تو زنا میں مبتلا ہو سکتا ہوں. تیری میری دھی بیٹی بہن بیٹی کی طرح میری غلط نگاہیں اٹھ سکتی ہیں. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس پر شادی کرنا ضروری ہے وہ فوراً شادی کرے سمجھے. لیکن اب شادی کرنے چلے ہمارا ارادہ کیا ہے 2 سے کریں گے 3 سے کریں گے تو کم سے کم 4 مکان ہونا چاہیے. 4 سے کرنے چلیں 2 سے کرنے چلیں تو 2 مکان ہونا چاہیے. 2 مکان نہ ہو تو کم سے کم 2 کمرے ہوں تاکہ لڑیں بھیڑیں نہ. 1 لیٹر دودھ لینا تو کم سے کم 2 لیٹر دودھ کی گنجائش ہو کیپیسٹی ہو ورنہ وہ حساب ہو جائے گا. گھوڑے کے نال ٹھک رہی تھی مینڈک نے دیکھ لیا بہت بڑھیا جگاڑ ہے یا تو مینڈ ٹھک رہی ہے جو نال ٹھوکی جا رہی ہے پیر گھسے گا ہی نہیں تو مینڈک نے بھی اپنی ٹانگ اٹھا دی ہمارے بھی ٹھوک دو. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے ٹانگیں چل جاتی ہوتا نہیں ہوتا ہے سمجھے. تو انسان کو یقین ہے میں زنا میں مبتلا ہو سکتا ہوں پھر وہ اگر نکاح نہ کرے تو یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں نکاح کرنا ضروری ہے. شادی کرنا حرام کب ہے جبکہ انسان کو اندیشہ ہو کہ میں بیوی کے اخراجات نہیں دے پاؤں گا بیوی کی حاجتیں بیوی کی نفسانی خواہشات نہیں بجھا پاؤں گا میں بیوی کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا بیوی کے لیے رہنے کے لیے مکان نہیں دے پاؤں گا بیوی کے لیے پہننے کے لیے کپڑے نہیں دے پاؤں گا بیوی کی ضرورتیں پوری نہیں کر پاؤں گا. تو ایسی صورت میں شادی کرنا حرام ہے. میڈیم معاملہ ہو سب درجے کا ہو تو میڈیم معاملے میں شادی کرنا سنت مصطفیٰ ہے جس کو میرے سرکار نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی کہ نکاح کرنا میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے.
عزیزان ملت، جس طرح سے ایک پورے ملک کو چلانے کے لیے ایک وزیر اعظم، ایک پردھان منتری کی ضرورت ہوتی ہے، ایک پورے صوبے کو چلانے کے لیے ایک وزیر اعلیٰ اور مکھیہ منتری کی ضرورت ہوتی ہے، ایک شہر اور ڈسٹرکٹ، ایک قصبہ، ایک گاؤں، ایک قریہ، ایک دیہات کو چلانے کے لیے کبھی چیئرمین، کبھی ایم پی، کبھی ودھایک کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی پارشد اور ممبر، کبھی پردھان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح نے اللہ نے ہر گھر میں مرد کو پردھان منتری بنایا ہے۔ اگر بیوی ہے تو اس کا شوہر ہے تو اس کے لیے پردھان منتری کا درجہ رکھتا ہے، پھر اگر اس کا سسر ہے تو پھر سب سے بڑا وزیر اعظم پردھان منتری سسر ہے۔ اب جتنے منتری ہیں نیچے کے ماتحت جتنے وزیر ہیں، کوئی چیئرمین ہے، کوئی ودھایک ہے، کوئی ایم پی ہے، تو یہ سب اپنے پردھان منتری کے ماتحت رہ کر اس کے فرامین کے مطابق، اس کے اصول و ضوابط کے مطابق، اس کی بتائی باتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں رہیں گے تب بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور اس دنیا سے جائیں گے تو پروردگار کی جنت تمہارے لیے بے چینوں پہ قرار رہے گی۔ لیکن معاشرے میں دیکھیے آپ، سمجھے، اللہ کے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا، حضرت ابن عباس سے حدیث پاک مروی ہے، لم ترى للمتحابین مثل النکاح، کہاں کا لڑکا کہاں کی لڑکی جان نہ پہچان، بڑی خالہ سلام، اور جب نکاح ہو جاتا تو کتنی محبت ہو جاتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نکاح کے ذریعے جو محبت پائی جاتی ہے اس کی نظیر نہیں ملتی، اس کی کہاوت نہیں ملتی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، اللہ کے رسول نے فرمایا ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها فاظفر بذات الدین۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے حدیث پاک مروی، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں مصطفیٰ نے فرمایا 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، 4 علتیں ایسی ہیں، 4 اسباب ایسے جن کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کون؟ تو پہلی علت سنیے، لمالیا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، دولت کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ آج جو معاشرے میں ہو رہا ہے، میرے مصطفیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا لوگ مال کی وجہ سے نکاح کریں گے، مال کی وجہ سے نکاح کر رہا ہے۔ اب سے 10 اور 15 اور 20 سال 25 سال پہلے کا معاملہ یہ تھا کہ لوگ ڈیمانڈ اور فرمائش نہیں رکھتے تھے، کیا دے دیا، کسی نے سائیکل دے دی، کسی نے گھڑی دے دی، کسی نے جو ہے پتیلا دے دیا، سمجھے۔ لیکن آج کا دور ترقی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، آسمان کی خلاؤں میں تیرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، آسمان سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاند سورج پر رسائی اپنی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ دیکھنی، مانگنے کا انداز دیکھیے، ڈیمانڈ کرنے کا انداز دیکھیے، بھکاری ہوگا، انٹرنیشنل بھکاری ہوگا، فقیرے ہو گئے، فقیر نہیں فقیرے، فقیر برادری والے ہوتے ہیں جی، عالمی برادری کے جو ہوتے ہیں وہ فقیر لگاتے ہیں۔ میں تو آپ کی اپنی زبان میں کہوں گا یہ فقیرے ہو گئے مانگنے والے۔ آج کہتا ہے ہماری مانگ نہیں، ڈیمانڈ نہیں، ہم تو یہ چاہ رہے اچھا خاندان ہو، اچھا پریوار ہو، اچھی لڑکی ہو، سمجھے۔ ویسے ایک پارٹی برابر سے من کرے سے آئی تھی وہ کہہ رہی اسکارپیو لے لی، سمجھے، ایک پارٹی ووٹ سے آئی تھی وہ کہہ رہے تھے جو کریٹا لے لی۔ ویسے ہماری مانگ تام کچھ نہ ہے، اتنا بڑا ظالم آدمی ہو گیا آج کا، سمجھے۔ میرے مصطفیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ وہ شادی جس میں کم خرچہ ہو وہ بابرکت ہے، برکت والی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ آج ہم نے کیا کر دیا ہے، آج ہم نے شادیوں کو اتنا مہنگا کر دیا، شادی کے اخراجات کو بڑھا دیا، شادی کی ضرورتوں کو ہم نے اتنا وسیع کر دیا۔ آج ہمیں 10 اور 15 اور 20 اور 25 30 لاکھ روپے شادیوں میں اٹھا رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے مسلمان، ذرا سوچ تو ایک جملے میں کیا کرے انسان ہے، ساری محنت کی باپ کو فنا کر دیتا، ختم کر دیتا ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو سوئی سے لے کر ہاتھی تک، اور آج کی زبان میں کہہ کر کے گزر جاؤں، سوئی سے لے کر ہاتھی تک اور ہاتھی سے لے کر 2 ویلر اور 4 ویلر تک باپ دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ ظالم و جابر سسر اور ساس ایک جملہ کہہ کر بول دیتے تیرے باپ نے دیے ہی کیا۔ ابھی ظالم اپنے جگر کا ٹکڑا اپنی بیٹی کیسی کیسی مصیبتوں سے پالی ہے، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، پھر اس باپ نے بچپن سے لے کر 25 اور 30 سال کی جوانی تک یہ باپ اس بیٹی کو کھلاتا رہا، پالتا رہا، اس بچی کی تعلیم و تربیت کرتا رہا، اسے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھاتا رہا، یہ باپ اس کو اچھا کھلاتا رہا، اچھا پلاتا رہا، اچھا پہناتا رہا، سب کچھ ایک 2 روپے 5,000 2,000 یہ باپ اکٹھا کرتا رہا۔ تب جا کر باپ نے 2 4 5 10 20 لاکھ روپے اکٹھا کر کے باپ نے بیٹی کو رخصت کر دیا، اس کی شادی کر دی، تو نے جملے پہ پانی پھیر دیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ بیٹے والوں کو بیٹیوں والوں کو شکر ادا کرنا چاہیے،
اور احسان کا چھپانا چاہیے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو پال کر کے ہمارے حوالے کر دیا ہے. تو نوجوانوں ان بزرگوں سے تو میں کہوں گا نہیں, ان کی تو گزر چکی ہے ٹھنڈی چوبنی میں, لیکن نوجوانوں تم اچھا کماتے ہو, اچھا اکٹھا کرتے ہو, اللہ اور کر کے آپ کو کروڑپتی بنائے, اللہ آپ کو خوب مالدار بنائے, اللہ آپ کو بہت ساری دولت دے. لیکن نوجوانوں میں تم سے عریضہ پیش کروں گا, یہ شادی کے بڑھتے ہوئے خراجات کو کم کر دو, شادیوں کو اتنا آسان کر دو, اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے. میرے مصطفیٰ مکے میں پیدا ہوا, رہا فرما مدینے میں. میرے مصطفیٰ نے اسلام کی آبیاری کے لیے, اسلام کی ترقی کے لیے, اسلام کے فروغ کے لیے مصطفیٰ نے کیسی کیسی مصیبتیں اٹھائی ہیں, کیسی کیسی پریشانیاں اٹھائی ہیں. تم اس مصطفیٰ کے غلاموں اس دنیا سے چلے گئے, وہ قبر میں مصطفیٰ نے اپنا چہرہ پھیر لیا. کیا تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تھا, کیا تو میرا کلمہ اس لیے ہی پڑھتا تھا کہ دوسروں کے دولت کے سارے تو اس بات کا انتظار کرے گا میں نکاح کروں گا تو مجھے 10-20 لاکھ مل جائے. کسی کے دینے سے پورت نہیں ہوتی ہے, بلکہ اللہ دیتا ہے تب پورتی ہو جاتی ہے. میں کسی پہ تنقید و گلہ و شکوہ نہیں کر رہا ہوں, بلکہ میں ایک ذہن سازی کر رہا ہوں, ایک ذہن دے رہا ہوں, ایک مزاج دے رہا ہوں. اپنی ایسی سوچ بنائیے, ایسی فکر بنائیے, سمپل نکاح کیجئے, سادہ نکاح کریں گے انشاءاللہ برکتیں ہوں گی. تجربہ کرنا, جو لوگ سادہ بالکل کم خرچے میں کام چلا لیتے یا تو پھر وہ خرچہ کریں جن کے پاس بہت ساری دولت والوں 10, 20, 15 لاکھ اٹھا بھی رہے تو وہ تو شکوہ بھی نہیں, ان کی کیپیسٹی ہے. لیکن معاملہ کیا, زیادہ غریبی میں تنگ گیا, سمجھے, اور زیادہ مالدار پیسے سے نب گیا, اور یہ بیج والا جو ہے یہ تنگ جاتا نہ آسمان کا نہ زمین. لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا لمالیاں, لوگ مال کی وجہ سے نکاح کریں گے. آج جو ہو رہا ہے, آج معاشرے میں لوگ دولت کی وجہ سے نکاح کر رہے ہیں. آج لوگ اگر لنگڑی اور لنجی لگڑی لڑکی بھی ہے اور آپ یہ نکالتے میں اسکارپیو دوں گا, کریوٹا دوں گا, تھار دوں گا, تو دیکھنا تم ایک ہفتے میں آپ کا رشتہ ہو جائے. تو پھر یہ انسان لڑکی کا بھوکا نہیں ہے, یہ انسان حسن کا بھوکا نہیں ہے, یہ انسان تہذیب کا بھوکا نہیں ہے, یہ انسان کلچر کا بھوکا نہیں ہے, یہ انسان اچھے معاشرے کو تشکیل دینا نہیں چاہتا, بلکہ اسے چاہیے دولت و سرمایہ. میرے مصطفیٰ نے فرمایا دوسری لمالیہ ولیہ حسبیہ, لوگ حسب و نسب کو دیکھیں گے. آج دیکھیں لوگ چاہتے ہیں کہ پردھان مل جائے, چمکتا ہوا چہرہ مل جائے. حسب نسب شریعت میں دیکھا وہ دیکھنا چاہیے, اس کو نہیں دیکھتے ہیں. پہلے لوگ حسب نسب دیکھتے تھے, دادا پردادا دیکھتے تھے, اور جب لڑکی کا رشتہ تلاش کرتے تھے تو پھر اس کی نانی اور پھر اس کی پرنانی کو دیکھتے تھے, اس کے نانا اور پرنانا کو دیکھتے تھے. آج کوئی دیکھ رہا ہے؟ نہیں دیکھ رہے ہیں. اچھا مکان ہو, دولت ہو, بس. میری مصطفیٰ نے فرمایا تیسری علت ولی جمالیہ. میری مصطفیٰ نے فرمایا لوگ خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کریں گے. ذرا سوچیں, آپ کا بیٹا بالکل کالا کوا, کالا تبا, اس کے لیے حور کی پری تلاش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, حور کی پری تلاش کر لے, ڈھونڈ لے, لیکن اس حور کی پری کو تیرا کالا کوا پسند نہ آئے. ہو سکتا ہے, تبھی تو طلاقیں ہو رہی ہیں, تبھی تو خلا کی نوبت آ رہی ہے. آج اگر ہم جو دیکھیں, جو دیکھیں, جیسا اس بیٹے کا ایسی بیٹی تلاش کر لے, ایسی دلہن تلاش کر لے, پوری زندگی گزر جائے گی, طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے. پھر لڑکی خوبصورت ہوتی ہے, لڑکا ہارتا ہو تو لڑکی تو نبھا لیتی ہے, اور اگر لڑکا خوبصورت ہو اور لڑکی ہارتی ہو تو نبھانا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آج جو معاشرے میں ہو رہا ہے, میرے مصطفیٰ نے فرمایا ولی جمالیہ, خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کیا جائے گا. آج دیکھو اپنا بیٹا کالا بھی ہے لیکن حور کی پری تلاش کر رہا ہے. ابھی نادان حور کی پری تلاش کیوں کر رہا ہے؟ تو اپنے بیٹے کا رنگ دیکھ لے, اپنے بیٹے کی کیپیسٹی دیکھ لے, اپنے بیٹے کی صحت دیکھ لے, اپنے بیٹے کی صحت کے اعتبار سے تو دلہن کو تلاش کر لے, سمجھے. لیکن آنے والی دلہن سے بھی میں کہوں گا, آنے والی بہو سے بھی میں کہوں گا, اب تک تم میکے میں تھی اپنے باپ کے گھر کی, بھلے سے سگا باپ تیرا یہی ہے, سگی ماں یہی ہے, جو عیش و عشرت تیرے باپ نے تجھے دی ہے, جو کھانے پینے کے اسباب تیرے باپ نے تیرے لیے مہیا کیا ہے, وہ ہو سکتا تیرا شوہر نہ کر سکے, تیرا سسر نہ کر سکے, لیکن اب حقیقت میں اصل میں اوریجنل تیرا گھر یہ گھر ہے, شوہر کا گھر. اپنے شوہر کی کہانی, اپنے سسر کے گھر کی ہسٹری, یہاں کے ماحول, یہاں کی کیپیسٹی, یہاں کا کھانا, یہاں کا پینا, یہاں کا چلنا, یہاں کا اوڑھنا, یہاں کا ماحول اپنے میکے میں جا کر کے ذکر نہ کرنا. پھر کتنی ایسی دلہنیں ہیں جو آ کر کے میکے میں آ کر کے رہیں گی تو
جس طرح انداز سے بھی رہی، لیکن جب سسرال آئی تو آ کر کے ساس سسر کو وہ بھی خالہ و خالو کہہ رہی. سمجھے؟ میں تو مشورہ دوں گا خالہ خالو مت کہا کرو، بلکہ ساس سسر کو امی اور ابو کہہ کر کے پکارا کرو. ظالم و جابر بھی سسر ہوگا، ایک دن تم پہ باپ کہے گی، ایک دن امی کہے گی، ایک دن ابو کہے گی، دوسرے دن کہے گی، تیسرے دن کہے گی. ظالم و جابر بھی ہوگا، ظلم کرنے والا بھی ہوگا، پریشان کرنے والا بھی ہوگا. تیسرے دن شرمندہ ہو جائے گا، یار یہ امی اور ابو کہہ کر کے پکار رہی ہے اور ہمیں سے بیٹی کا درجہ ہی نہیں دے پا رہا ہے. پھر جس طرح سے تم ساس سسر میں جائیے یہ کہوں گا، جس طرح سے تم اپنی بیٹیوں کو بیٹیاں سمجھتے ہو، بیٹیوں کے ہاتھوں میں اپنے تجوری کی چابی دے دیتے ہو، اس طرح سے چابیاں آنے والی دلہن کے ہاتھ میں دے کے دیکھو، انشاءاللہ یہ آنے والی دلہن ضرور تمہیں امی اور ابو کہہ کر کے پکارے گی. دیکھیے کمیاں دونوں جانب سے ہیں، نہ آنے والی دلہن رعایت کر رہی ہے اور نہ بلانے والے لانے والے ساس سسر رعایت کر رہے ہیں. اب جو شوہر تھا وہ پھنس جاتا ہے، امی کی مانے ابو کی مانے یہ بہو کی مانے، بہو کی مانتا ہے تو امی ابو ناراض، اور جس کے امی ابو ناراض اس سے اللہ اور رسول ناراض. ماں باپ کی مانتا بیوی کی نہیں مانتا تو بیوی خفا، قریب نہیں آنے دے گی، سونے نہیں دے گی، پھر رات کیسے گزرے گی. یہ ایسی چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں پھنس جاتا ہے، پھر اس کی زندگی جو ہے نرک ہو جاتی ہے، جہنم ہو جاتی ہے. پھر کہتا کروں تو کروں کیا، چلیے گزارش کروں گا. بیوی کے حقوق کیا ہے یہ ہمیں سیکھنا چاہیے، شوہر کے حقوق کیا ہے یہ بیوی کو سیکھنا چاہیے، بیوی کو سیکھنا چاہیے کہ ساس سسر کے حقوق کیا ہے. اس لیے میرے مصطفیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا کہ تم حسن و جمال کو مت دیکھو بلکہ تم سیرت دیکھو، یہ تلاش کرو. آگے میرے مصطفیٰ نے چوتھی صفت بیان فرمائی، ولی جمالیہا ولی دینہا، وہ چوتھی صفت یہ ہے، چوتھا فرق یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ یہ دیندار ہے یا نہیں ہے. ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ پی ایچ ڈی کی ہائی اسکول، انٹر، بی اے، ایم اے. ابے بھلے آدمی پی ایچ ڈی کرنے والی، ایم اے کرنے والی، ڈاکٹر انجینئر اگر تم نے کر بھی لی تو کیا تیر بار پھر بھی تو کھانا بنائے گی، پھر بھی تو چولہے پہ آئے گی. اور مرد کے لیے جائز بھی تو نہیں ہوگا کہ انجینئر بننے کے بعد یہ آفس میں رتو پر جا کر کے نوکری کرے اور شوہر دلی میں جا کر نوکری کرے. یہ جائز بھی تو نہیں. شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ بیوی کی کمائی کھائے. ہاں پردے میں رہ کر، چار دیواری میں رہ کر کوئی کام کاج سلائی کا، کڑھائی کا، بنائی کا کر لے تو حرج بھی نہیں ہے. لیکن آفسوں میں دفتروں میں چکر ماری. میں شہر رودرپور پور رہتا ہوں، وہاں کی میں فیکٹریوں کے ماحول سے واقف ہوں. کیا کیا رشوتیں ہو جا رہی ہیں. افسوس ہوتا ہے نوجوان طبقہ ملاقات کرتا بتاتا ہے، کوئی سپروائزر وہ ذکر کرتے ہیں حضرت یہ حالات، بولے ایسی ایسی خوبصورت لڑکیاں ٹچ کرتی ہیں صرف مطلب کے لیے ہمارا عہدہ بڑھ جائے، ہمارا منصب بڑھ جائے. یہ سب کس وجہ سے ہو رہا؟ تو میں تو گزارش کروں گا تمہیں انٹر بی اے کرنے والی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں ضرورت ہے کہ کنیز فاطمہ، سیرت حضرت فاطمہ جاننے والی ہو، سیرت حضرت خدیجہ الکبریٰ جاننے والی ہو. اب رمضان شریف کا مہینہ گزرا اور ابھی اتنے لوگوں سے میں آپ کا سوال کر لوں، کیا تمہیں معلوم ہے کون سی تاریخ کو حضرت فاطمہ کا وصال ہوا ہے؟ اور ابھی آپ سے میں معلوم کر لوں کہ کون سی تاریخ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا ہے. اور میں بھی آپ کا سوال کر لوں کہ کون سی تاریخ کو حضرت عائشہ صدیقہ کا وصال ہوا ہے؟ کون سی تاریخ ہے رمضان کی کہ جس میں حضرت حلیمہ سعدیہ کا وصال ہوا؟ بتا نہیں پاؤ گے. اس لیے تاریخ اسلام پڑھتے نہیں، نہ خود پڑھتے ہو، نہ اپنی بچوں کو سکھاتے ہو، نہ اپنی نسلوں کو سکھاتے ہو. لیکن یہ چیز میں نے کرناٹکا بنگلور میں دیکھی. 3 تاریخ حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال. جب 3 تاریخ آئی تو 2 تاریخ کو شام کو کہنے لگے حضرت فاطمہ کا وصال ہے، کل تقریر حضرت فاطمہ کی سیرت پر ہونا چاہیے، منی ہوگی. سمجھے؟ جب 10 تاریخ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا تو پھر 9 تاریخ کو کہنے حضرت خدیجہ کا وصال آنے والا ہے، ہمیں معلوم ہے. تقریب ان کو نہیں، پوری تقریب ان کو ہوگی. 17 تاریخ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین، مسلمانوں کی ماں، حضور کی سب سے چہیتی، سب سے پیاری بیوی ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ کا وصال ہوا. پھر اس تاریخ میں انہوں نے ان کے وصال پر، ان کی حیات پر، ان کی زندگی پر تقریر کرائی. اور جب 22 تاریخ آئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ کا وصال پر تقریر کرائی. تم کیوں نہیں سنتے؟ کیوں نہ جہالت کی زندگی گزارتا؟
یہ کبھی یہ جو اللہ وقف کا معاملہ، یہ سب اس طرح کے معاملات، آپس انتشارات، اختلافات، یہ سب لڑ بھڑ کر جھگڑے کیا کرتے ہو تم لوگ؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کی بستی میں جو بھلا اچھا انسان ہو، سب کے کام میں آنے والا ہو، اس کو پردھان بنائیے، اس کو پارشد بنائیے، اس کو ممبر بنائیے، سب آپس میں مشورہ کیجئے، سب آپس میں بھائی، انما المؤمنون اخوہ، کسی برادری کا سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ تمہارا میرا رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ایمانی رشتہ ہے۔ ویسے تو میری سسرال ہے، مظفر بھائی ہمارے چھوٹے بھائی کے سالے ہیں، سمجھے، اور یہاں میرا بچپنا گزرا ہے۔ یہاں لوگ سو کے نہیں اٹھتے تھے، ہم موٹر سائیکل سے 10 کلومیٹر دور سے آ جاتے تھے مدرسے کی بنیاد رکھتے تھے۔ ہماری قربانیاں لوگ جانتے ہیں، لیکن یہاں اسباب ہمیں ترقی کی راہیں ہموار نہیں دکھائی دی، اس لیے علاقہ چھوڑ کے گئے۔ جو آج ہم پورے ہندوستان بھر کا سفر کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کر پاتے، یہاں رہے الجھ جاتے ہیں، سمجھے، اس لیے ہم یہاں سے گئے۔ لیکن کم سے کم تم اپنے آپس میں اتفاق رکھو، محبت رکھو۔ سب یہ کہاں سے ملے گا؟ سیرت مصطفیٰ سے ملے گا، سیرت حضرت علی سے ملے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا چوٹی صفت یہ ہے ولی جمالہا ولی دینہا، اور چوٹی صفت یہ ہے کہ تم مالداری مت دیکھو، حسب و نسب کو مت دیکھو، تم سرمایہ کو مت دیکھو، حسن و جمال کو مت دیکھو، بلکہ تم یہ دیکھو یہ دیندار ہے یا نہیں ہے، یہ قرآن پڑھنے کی ہے یا نہیں، یہ احکام شریعت جانتی ہے یا نہیں ہے، یہ جنت کی زیور کتاب پڑھنا جانتی ہے یا نہیں جانتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب، خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب اللہ، خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب اللہ، علماء اہل سنت۔ انشاءاللہ آپ حضرات بیٹھ جائیے، آپ گھبرائے نہیں، ہماری انشاءاللہ پوری پلاننگ ہے کہ مفتی صاحب کے ساتھ بعد میں فوری ہی الحمدللہ مفتی حماد صاحب قبلہ کی انشاءاللہ تقریر ہوگی، بعد نماز عشاء سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو الحمدللہ ہمیں بھی آپ لوگوں کا خیال گزری ہے انشاءاللہ مفتی حماد صاحب کا بعد میں انشاءاللہ لائیو شاہد کی انشاءاللہ نعت پاک ہوئی۔ بڑی درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وسلم علیہ۔ ویسے تو ممبر پاک پر جتنے علماء ہیں سب ہمارے سر کے تاج ہیں، ہر گلاب ہر چہرہ انوکھا نرالا ہے، لیکن یہ مفتی حماد صاحب اللہ ایسی شخصیت ہے پورے ہندوستان بھر کے دورے کرتے ہیں۔ انسان اتنا بسوں میں نہیں دوڑتا ہے کہ جتنا یہ فلیٹ میں، فلیٹ سے بڑھ کے زیادہ ہوتے ہیں۔ بہار، بنگال، بنگلور، پورے ہندوستان بھر کے جہاں جائیے، مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ ہندوستان کے ایک ایک گاؤں میں تقریر کرنے کا، اور تقریر ماشاءاللہ جلوے ہیں۔ اللہ نے کم عمر میں سمجھے بڑی ترقی دی ہے کہ ہندوستان کا سمجھے مشہور یافتہ خطیب ہے، سمجھے بہت ہی شاندار اور جاندار انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا، سمجھے خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب اللہ، جنہوں نے آج تک لائیو سنا ہے، موبائلوں پہ سنا ہے، سمجھے آج ان کو بالکل روبرو سامنے سے سنیں، بالکل روبرو۔ آپ انشاءاللہ ان کی تقریر سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں گے اللہ ان کی عمر میں حیات میں برکت عطا فرمائے، ان کی حاسدین کے حسد ان کو محفوظ فرمائے، بدنگاہیوں سے محفوظ فرمائے۔ بہت شاندار گفتگو ہوتی ہے، اور یہ تو آپ مشہور ہوئے ہیں، سمجھے ان کے باپ کا تو ان سے پہلے سے ہندوستان بھر میں نام ہے، ان کے باپ کے بھی جلوے ہیں۔ آج بھی تقریباً 70-75 سال کی عمر ہے، اس عمر میں آج بھی 2 عظیم ادارے چلاتے ہیں، ایک لڑکیوں کو ایک لڑکوں کو، آج بھی 75 سال کی عمر میں پڑھاتے ہیں، سمجھے یہ جہاں جہاں تقریر کرنے گئے ہوں گے، میں جہاں جاتا ہوں میں تو ان کا نام پاتا ہوں، تو میں سمجھو میں پاتا ہوں تو یہ نہ پاتا، سمجھے۔ کوئی صاحب کہہ رہے تھے، مجھے بتا رہے تھے ایک بار، بولے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کے بیٹے نے آپ کا نام روشن کر دیا، بولے نام روشن نہیں کیا، نام تو میرا پہلے سے ہی روشن ہے، بس یہ ہے کہ میرے نام کو میرے بیٹے نے برقرار رکھا۔ کبھی کوئی موقع ہوتا ہے، یہ تو ہمارا اپنا قریبی گاؤں ہے، رشتہ داریاں ہیں، تو انشاءاللہ ان کے باپ کے ہم مجھے بلائیں گے، سمجھے۔ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہیں، خلیفہ تاج الشریعہ ہیں، بڑی عظیم شخصیت ہے، بڑے اچھے عامل ہیں، اور پورا گھرانہ دینداری کا گھرانہ ہے۔ اس علاقے میں ہماری شادی ہوئی جب سے ہے تو کتنے لوگ ہم انہیں نہیں جانتے، وہ ہمیں صرف اس نسبت سے جاتے ہیں کہ ایسے گھرانے سے آپ کے گھر میں لڑکی ہے، سمجھے، تو اندازہ لگائیں کہ گھر کا ماحول کیسا ہوگا۔
یہ کیسے ہوں گے، ان کے باپ کیسا ہوں گے، ان کے دادا کیسے ہوں گے، کیسے ان کے گھر کا ماحول ہوگا. اب آپ سامنے سے سنیں گے تب آپ کو محسوس ہو جائے گا. سمجھے؟ بہرحال میں گفتگو سمیٹنے لگا. جب دوسرا خطیب ممبر پر آ جاتا تو اشارہ ہی ہوتا ہے کہ بات سمیٹ لیں. سمجھے؟ تو مارچ کر رہا تھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. کتنی؟ 4 وجہ سے. مال کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، اور پھر چوتھی صفت مصطفیٰ نے فرمائی وَلِدِينِهَا، دینداری کی وجہ سے. لیکن یہ نہیں فرمایا وَلِدِينِهَا خالی دینداری کی وجہ سے. آگے کیا فرمایا؟ وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم دینداری کو مقدم کرو. ہم ہائی اسکول اور انٹر اور بی اے پی ایچ ڈی کرنے والی تلاش نہ کریں، بلکہ ہم تلاش یہ کریں کہ قرآن پڑھی لکھی ہے یا نہیں ہے. کتنی ایسی جوان بچیوں کو ہم نے دیکھا 20 اور 25 سال کی عمر میں جب باپ نے شادی کر دی تو 18-20 سال کی عمر اسکولوں کالجوں میں آنے جانے میں اس نے گزار دی. اب کچن میں جا کر کے موبائل نکال کر یہ تلاش کر رہی ہے کہ بڑے کی بریانی کیسے بنے گی اور چکن بریانی کیسے بنے گی. جو سیکھنے کی پورے خانداری گھر میں رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سونے جاگنے سب یہ سیکھنے کی عمر تھی، وہ اسکولوں کالجوں میں دھکے کھا کر گزارتا. اب یوٹیوب کے ذریعے سیکھ رہے ہیں. بہرحال میں اپنی گفتگو نہیں سمیٹ رہا ہوں. نہیں بھائی ایک یا دو کلام پڑھیں گے فوراً تقریر ہوگی. کچھ لوگوں نے بار بار ہم نے کہا کہ حضرت یہ تقریر بہت جلدی کرانا. میں نے بے فکر رہی ہے، جب تک وہ آئیں گے تب تک میں تقریر کروں گا. ان کے آتے تقریر انشاءاللہ میں ختم کروں گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا میری گفتگو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں بھی کلمہ شریف پڑھوں، آپ بھی کلمہ شریف پڑھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.